اس کی جو غضب اور جلال کا ایک پرتو جہنم ہے، جب وہ ناراض ہو گئے کیا کیا عذاب دے گا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ راضی ہو جائے تو اس کی رضا کا ایک پرتو جنت ہے، وہ راضی ہو جائے پھر کیا کیا نعمت عطا فرمائے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے درخواست کی کہ حضرت مجھے نصیحت کیجئے، کوئی نصیحت فرمائیے میں اس کو یاد رکھوں۔ آپ نے فرمایا کہ قبر میں جب نکیرین آئیں، عذاب کے فرشتے جب آئیں، سوال کرنے والے فرشتے آئیں تو انہیں مار کے بھگا دینا، خبردار میرا حساب نہیں لو، بھاگ جاؤ۔ عرض کرنے لگا حضور فرشتوں کو کون مار سکتا ہے، وہ تو مجھے مار مار کے میرا حلیہ بگاڑ دیں گے، میں حضرت ان کو کیسے روک سکتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں ان کو بھگانے والا۔ آپ نے یہ کیسی نصیحت فرما دی؟ فرمایا کہ اگر تجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو نے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا ہی ہے تو پھر تیاری کیوں نہیں شروع کر لیتا؟ بابا ایک امتحان ہونا ہی ہونا ہے، آپ سے ایک سوال پوچھا جانا ہی جانا ہے، آپ اس سوال سے بھاگ نہیں سکتے، اس سے دوڑ نہیں سکتے، اس سے آپ فرار اختیار نہیں کر سکتے، تو پھر بابا تیاری شروع کر دو۔ پھر کہا دوسری نصیحت کہ جب اللہ تعالیٰ تجھے کل قیامت والے دن دوزخ میں ڈالنے کا حکم دے تو اکڑ جانا میں نے دوزخ میں نہیں جانا۔ کہنے لگا حضرت یہ کیسا آپ بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے بھی کوئی اکڑ سکتا ہے؟ فرمایا اگر اللہ کے سامنے اکڑ نہیں سکتے نا پھر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ آج آپ دیکھیں ہم یہاں پر موجود ہیں، جو ساتھی یہاں پر آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ کل ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہاں پہ آنے والا ہر ساتھی اسی تیاری کے لیے یہاں پہ آیا ہے، کل جس وقت ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہماری تیاری مکمل ہو۔ مولا کریم تیری بارگاہ مقدسہ میں ہم نے عجز و انکساری کے ساتھ سجدے بھی کیے ہیں۔ مولا کریم تیرا فرمان، تیرے حبیب کا فرمان سننے کے لیے ہم نے اپنی مصروف زندگیوں سے وقت بھی نکالا ہے۔ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ موت کو امیری میں یاد کرنے والا امیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے اسی مہینے میں شادی ہوئی ہے آپ کے لاہور میں، اور اس شادی پہ کتنا خرچہ آیا ہے؟ 2 ارب روپیہ، 2 ارب روپیہ، 200 کروڑ روپے۔ شادی پہ کتنا خرچہ آ گیا؟ 200 کروڑ روپے شادی پہ خرچہ آیا، اور صرف سجاوٹ کا 16 کروڑ روپیہ لگا ہے جی، صرف سجاوٹ پہ 16 کروڑ روپیہ۔ اور اتنی بڑی شادی تھی تو ظاہری بات ہے مولوی صاحب کو بھی فیس بھاری مولوی صاحب، موٹے مولوی صاحب، ان کو فیس 10 لاکھ روپیہ فیس دی گئی۔ ہماری قوم 5000 دیتے ہوئے ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، 10 لاکھ روپیہ فیس مولوی صاحب دے کے گئے۔ یار میں نا ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بچیاں صرف جہیز کی خاطر گھر بیٹھ کے رہ گئی، جن کی بچیاں 2 ارب روپیہ، 200 کروڑ روپیہ، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی زیادہ دے۔
اس سے بھی زیادہ دے، جس نے ایک شادی پہ اتنا خرچ کر دیا اس کے پاس زیادہ ہے تو اتنا کرا نا، کاش کہ یہ اس طرح کرتے، 50 کروڑ کی شادی اپنے بچوں کی کرتے اور 150 کروڑ روپیہ غریبوں کی بچیوں کو دے دیتے۔